احرف والا قرآن ایسا تھا جو بچے بوڑھے جوان ان پڑھ وہ پڑھ سکتے تھے. میں بالکل بھیجوں گا, مناظرہ شروع کروں, میں بھیجتا ہوں والا. میں نے سبع عرف کے معنی تو بتائے آپ کو. طلسماتی قرآن, جادوئی قرآن, ایک مفروضہ قرآن جس کا وجود نہیں ہے, کبھی کبھی رہا ہی نہیں ہے وجود ہمارے عقیدے کے مطابق. وہ ایسا جادوئی قرآن تھا جسے ان پڑھ بھی پڑھ لیتے تھے, چاہے بچے ہوں, چاہے بوڑھے ہوں, چاہے نوجوان ہوں, چاہے جوان ہوں, وہ ان پڑھ ہونے کے باوجود وہ قرآن پڑھ لیا کرتے تھے. وہ تھا اصلی قرآن. وہ ہے جو آپ کہہ رہے تھے نا مسلمانوں کا قرآن, جو صحابہ کرام جمع کرتے تھے, جو رسول اللہ پڑھاتے تھے صحابہ کرام کو. ٹھیک ہے, یہ عقیدہ ہے آپ کا. جناب حوالہ کیسے آپ سے طلب کر رہا ہوں؟ میں کہہ رہا ہوں کہ حوالہ اس صورت میں پیش کریں کہ جو سبع احرف والا قرآن تھا نا, وہ ہر کوئی پڑھتا تھا بغیر پڑھنے کے بھی. مان جو پڑھا ہوا ہی نہیں تھا, بالکل جاہل تھا, اس کو بھی وہ پڑھنے آتا تھا, کسی سے کوئی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی. ٹھیک ہے, اس پر یہ حوالہ. اور اس سے حوالے میں یہ بھی ہو کہ یہ موجودہ قرآن اس قرآن کے خلاف ہے. ٹھیک ہے نا, یہ علیحدہ قرآن ہے, وہ علیحدہ قرآن ہے. اس پر حوالہ مجھے چاہیے. وہ سبع عرف کیسے اس قرآن مجید کے خلاف ہے؟ اچھا, اس میں بھی یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ سحروی جادوئی قرآن تھا, یہ بھی لکھا ہوا ہے. ان پڑھ کسے کہتے ہیں؟ ان پڑھ بھی وہ قرآن پڑھ لیتا تھا, چاہے جوان ہو چاہے بوڑھا ہو. صحیح ہے, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. صحیح ہے, ان پڑھ بھی پڑھ لیتا تھا. ان پڑھ کسے کہتے ہیں یہ بھی سمجھاؤں کہ آپ میں, کہ ان پڑھ کسے کہا جاتا ہے. سبحان اللہ, مناظرہ کرنے آ رہے ہو اور یہ بھی نہیں پتا کہ ان پڑھ کسے کہتے ہیں. اور بار بار میں آپ کو یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ یہ سبع احرف یہ موجودہ قرآن کے خلاف ہے. اس پر آپ کوئی دلیل بھی دیں, اور اس پر آپ ٹائم مقرر کریں کہ وہ آپ دلیل کب دیں گے. ٹھیک ہے. نہیں, اگر جادوئی قرآن نہیں ہے تو کون سا, دنیا کی کون سی ایسی زبان ہے جو بندہ بغیر پڑھے, جو ان پڑھ جو ہے وہ زبان پڑھنا شروع کر دے؟ ایسی کوئی زبان ہے دنیا میں؟ نہیں ہے. اس لیے کہا وہ جادوئی قرآن تھا, اس لیے کہا وہ طلسماتی قرآن تھا. دنیا کی کوئی ایسی زبان ہے ہی نہیں جو کوئی ان پڑھ جو ہے پڑھنا شروع کر دے. جب تک وہ سیکھے گا نہیں, جب تک وہ پڑھنا نہیں سیکھے گا نا, تب تک وہ پڑھ نہیں سکتا. ان پڑھ جو ہوتا ہے وہ وہی جاہل کو کہتے ہیں ان پڑھ, جو پڑھنا نہیں جانتا ہے نا, جو لکھنا نہیں جانتا ہے, وہی ان پڑھ ہوتا ہے. ظاہر ہے, سبع احرف والے قرآن کا جب وجود ہی نہیں ہے, اور اصل قرآن ہی سبع احرف والا تھا, تو پھر موجودہ قرآن سے اس کا کیا تقابل؟ کیسے وہ ایک دوسرے کے ہم معنی اور مترادف ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے, دو الگ الگ چیزیں ہیں یہ. جناب اگر آپ نے یہ حوالہ ثابت کر دیا نا, جو آپ نے باتیں کی ہیں کہ وہ سبع احرف والا اس قرآن مجید کے خلاف ہے, اس پر آپ نے کوئی دلیل دے دی. اگر خلاف ہے تو کیسے خلاف ہے؟ اور سبع احرف کو ہر کوئی پڑھ سکتا تھا, چاہے عجمی ہو چاہے عربی ہو, کوئی بھی ان پڑھ ہو اس کو پڑھ سکتا تھا. اس پر آپ نے کوئی حوالہ بھیج دیا تو میں شکست قبول کروں گا. اگر آپ نے یہ بات سمجھا دی نا کہ سبع احرف اس موجودہ قرآن کے خلاف ہے, میں شکست قبول کروں گا. سبع احرف کسے کہتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے؟ سبع احرف معنی 7 لغتیں, ایسے ہے نا, یا اس کے خلاف ہے؟ اگر اس کے خلاف ہے تو وہ آپ بات کریں. آپ سبع احرف کس کو کہتے ہیں؟ بالکل, میں دلیل دوں گا بھائی. اب شروع کریں مناظرہ, ایسے رکھوں دعویٰ اپنا سامنے, پیش کروں شرائط, لکھو گے جواب دعویٰ ہیں, کرو گے دلائل کا رد, کریں پھر بسم اللہ. یہ کس نے کہا سبع احرف 7 لغتیں؟ سبع احرف 7 حروف, لغتیں کیسے ہو گئی؟ عجیب بات ہے یار. سبع احرف واضح ہے, سبع کا مطلب 7, حروف حروف ہی کو کہتے ہیں. عربی میں بھی حروف ہے, اردو میں بھی حروف ہے, یہ لغت کیسے ہو گئے حروف؟ جناب جو کل بات ہوئی تھی کہ آپ کو حوالہ پیش کرنا ہے, آپ نے وہ حوالہ ابھی تک پیش نہیں کیا. مانا یہ تو بات ظاہر ہو گئی کہ آپ کے پاس وہ حوالے نہیں ہیں. اور یہ بھی بات ثابت ہو گئی کہ شیعہ مذہب کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے, کیونکہ شیعہ مذہب کو شیعہ مذہب کے اصول کے تحت نہیں ملا. اگر آپ یہ بات تسلیم کرتے ہو تو پھر آگے چلتے ہیں. آپ پہلے یہ بات تسلیم کرو. پھر بھاگ رہے ہو, کل جو بات ہوئی تھی حوالہ پیش کرنا. ارے بھائی اب موضوع پہ آؤ, رکھوں دعویٰ, پیش کرو گے جواب دعویٰ, کرو گے تنقیحات. جناب پہلے آپ اس سے یہ تسلیم کروائیں, اس سے آپ یہ تسلیم کروائیں کہ شیعہ مذہب کو شیعہ مذہب کے اصول کے تحت یہ موجودہ قرآن نہیں ملا.
ٹھیک ہے، اور اس سے آپ یہ بھی تسلیم کروائیں، یہ گروپ میں لکھ کر بھیجے کہ شیعہ مناظر کے پاس یہ حوالہ نہیں ہے کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا تھا، تو پھر آگے چلتے ہیں اس بات پر، پہلے یہ تسلیم کر دیں۔ جناب پہلے آپ یہ اقرار کر لیں کہ شیعہ مذہب کو یہ موجودہ قرآن شیعہ مذہب کے اصول کے تحت نہیں ملا، کیونکہ شیعہ مذہب کا اصول ہے کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں، اور یہ جمع کیا ہے صحابہ نے، جیسے کہ میں نے شیعوں کی کتابوں سے یہ حوالے دیے کہ موجودہ قرآن کو صحابہ کرام نے جمع کیا ہے، حضرت علی نے کوئی اور جمع کیا تھا جو 12 غار میں لے کر گیا ہے، ابھی تک ظاہر نہیں ہوا، جب آئے گا تو وہ ظاہر ہوگا، جس کا آپ نے رد بھی نہیں کیا اور رد کر بھی نہیں سکتے، ٹھیک ہے نا۔ آپ پہلے اقرار کر لیں کہ شیعہ مذہب کو موجودہ قرآن شیعہ مذہب کے اصول کے تحت نہیں ملا، اس وجہ سے شیعہ مذہب کا اس پر ایمان نہیں ہے، یہ اقرار کر لیں، اور اس بات کا بھی اقرار کر لیں کہ شیعہ نے جو جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ اس موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، تفاسیر کو اور ناسخ اور منسوخ کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، جو آپ نے جواب ہی نہیں دیا کہ ناسخ منسوخ تفاسیر اکٹھے جمع کیا تھا یا جدا۔ تو اگر آپ یہ اقرار کرتے ہیں کہ شیعہ کے پاس یہ حوالہ بھی نہیں ہے اور شیعہ کا قرآن پر ایمان بھی نہیں ہے، تو پھر آگے بات چلے گی، ایسے نہیں چلے گی۔ اس کا رد کروں گا نا انشاءاللہ۔ جواب دعویٰ میں کر لینا تم یہ چیز، یہ بات حوالے لگا دینا ہمارے اصول حدیث کے مطابق، اپنے اصول حدیث بھی بتا دوں گا تمہیں، سامنے رکھ دوں گا، اس کی روشنی میں کر دینا ثابت، کیونکہ میں تو تمہارے عقیدے سے ثابت کروں گا، تمہارے مذہب سے ثابت کروں گا تمہارا موجودہ قرآن پہ ایمان نہیں ہے۔ تو اب لکھوں میں اپنا دعویٰ، بھیجوں اپنا دعویٰ لکھ کے آپ کو؟ جناب اب یہ میرا میسج گروپ والوں کے لیے ہے۔ گروپ والوں، آپ نے یہ سنا تھا کہ شیعہ مناظر نے کہا تھا کہ صحابہ کرام سے دین لینا ہی نہیں، تو مسلمان مناظر نے شیعہ مناظر کو یہ کہا کہ پھر تم قرآن مجید کن سے لوگے؟ تو شیعہ مناظر نے کہا کہ اہل بیت سے لیں گے، تو مسلمان مناظر نے کہا کہ وہ قرآن کہاں ہے؟ تو شیعہ مناظر نے کہا کہ وہ حضرت علی نے جمع کیا تھا، تفاسیر بھی جمع کی تھی، ناسخ منسوخ بھی جمع کیا تھا۔ تو مسلمان مناظر نے سوال کیا کہ وہ ناسخ منسوخ تفاسیر کٹھے یا جدا جدا، اور وہ جمع حضور علیہ السلام کی زندگی میں کیا تھا یا بعد میں؟ اس نے وہ جواب نہیں دیے۔ اور مسلمان مناظر نے کہا کہ وہ قرآن کہاں پڑھا ہے؟ شیعہ مناظر نے اس کا بھی جواب نہیں دیا۔ پھر جب شیعہ نے دعویٰ کیا، اس کا جواب بھی نہیں دیا، حوالہ بھی پیش نہیں کیا، تو مسلمان مناظر نے اس کو حوالے پیش کیے کہ تمہاری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ صحابہ کرام نے قرآن مجید تبدیل کر دیا ہے، اہل بیت نے چھپا لیا ہے، جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ دنیا کے اندر سب کافر ہیں، کوئی بھی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ قرآن نہیں ہے، صحابہ نے تبدیل کر دیا شیعہ مذہب کے مطابق اور اہل بیت نے چھپا لیا، نتیجہ یہ نکلتا ہے۔ ٹھیک ہے، یا تو اب شیعوں کی بات مانی جائے یا مسلمانوں کی بات مانی جائے کہ صحابہ اور اہل بیت دونوں سچے ہیں، جو قرآن دیا ہے مل کر وہ صحیح دیا ہے اور سچا قرآن دیا ہے۔ کافر صرف ایک وہ ہے جو کہتا ہے کہ صحابہ نے تبدیل کر دیا، اہل بیت نے چھپا لیا، جس طرح کہ شیعہ مصنفین اپنی کتابوں میں لکھتے ہیں، جو میں نے حوالے بھیج دیے ہیں۔ جناب آپ مر تو سکتے ہیں، ختم تو ہو سکتے ہیں، دنیا سے مٹ تو سکتے ہیں، لیکن آپ نے جو کل ایک جھوٹا دعویٰ کیا تھا کہ موجودہ قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا ہے، اور تفاسیر بھی جمع کی تھی اور ناسخ اور منسوخ بھی جمع کی تھی، میں نے آپ سے حوالہ طلب کیا ہے، کل سے آپ نے وعدہ کیا تھا، ابھی تک آپ نے حوالہ پیش نہیں کیا۔ اگر آپ حوالہ نہیں پیش کر رہے تو آپ پھر اقرار کرو کہ شیعہ کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ شیعہ مذہب کے اصول کے تحت نہیں ملا، کیونکہ اس قرآن مجید کو صحابہ کرام نے جمع کر کے دیا، جس طرح میں نے تمہاری کتابوں سے حوالے بھیجے ہیں۔ تو اقرار کرو پہلے کہ شیعہ کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، تو پھر آگے بات چلے گی، ایسے نہیں چلے گی۔ جناب ایسے ماتم شاتم سے یہاں کچھ نہیں ہوگا، سیدھی بات ہے، اقرار کرتے ہو تو آگے چلتے ہیں، اگر اقرار نہیں کرتے تو آگے بھی بات کو نہیں چلانا، پہلے اقرار کرو۔ تو پھر لکھوں میں اپنا دعویٰ، شروع کریں مناظرہ؟ بھاگیں گے تو نہیں میرا باپ؟ کہ شیعہ مذہب کا موجودہ قرآن پر ایمان نہیں ہے، کیونکہ شیعہ مذہب کے اصول کے تحت نہیں ملا، کیونکہ اس قرآن مجید کو جمع کرنے والے
دنیا کے اندر پھیلانے والے، جمع کروانے والے صحابہ کرام ہیں، یعنی حضرت ابو بکر، عمر، عثمان، حضرت زید ہیں، جن کو تم حضرت علی کا دشمن کہتے ہو۔ جی جی سن لیں اب گرو سامعین کے موصوف جو ہے جواب دعویٰ اور لکھنے کے نام سے، تو میں نے جب کہا نا کہ دعویٰ لکھوں تو موصوف اب بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ سن لیں ان کی آڈیو کہ بات آگے چلانی نہیں ہے انہوں نے، کیونکہ میں نے دعویٰ لکھنے کا کہہ دیا ہے۔